جی ناظرین، یہ ہے مانسیرہ کی خوبصورت وادی جہاں پر مولانا طارق جمیل صاحب نے خطاب کرنا تھا، اور اس کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب کی کال ریکارڈنگ جو لیک ہوئی ہے وہ بھی آپ کو سنوائیں گے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے رائے ونڈ کے بارے میں کیا کیا باتیں کی ہیں۔ تو آئیے پہلے اس کال ریکارڈنگ کو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ بہرحال میں بہت دکھ میں ہوں، اس لیے تمہیں پتہ ہے اتنے سال سے کٹھے ہیں، میں نے کبھی ایسی بات، لیکن تم لوگوں نے ظالموں مجھے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ میری بس ہو گئی، اور تم بھی انشاءاللہ تیار رہو، تمہارے بستر بھی گول ہونے والے ہیں۔ اگر تمہاری یہی بد اخلاقی اور یہی منافقت رہی تو تمہارے بھی بستر گول ہونے والے ہیں۔ مولوی بٹلہ صاحب امیر ہیں، کس نے ان کو امیر بنایا ہے؟ کس کے سامنے یہ فیصلہ ہوا؟ جو ایک سیکنڈ کا غصہ نہیں برداشت کر سکتا وہ امیر بن سکتا ہے، اور اس کو بھی تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے۔ یہ میں سارے میسج اب پوری دنیا میں پھیلاؤں گا۔ 2000 میں مری ارشد گروپ آیا اور راجہ افسر، ان کی وجہ سے میں خاصا نشانہ بنا رہا، اور پھر رائے ونڈ کا انتظام بھی سارا درہم برہم ہو کے رہ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فارغ کر دیا۔ اس کی جگہ قریشی صاحبان آ گئے، کچھ عرصے کے بعد قریشی صاحبان بھی اسی ڈگر پہ چل پڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فارغ کر دیا۔ اب ماشاءاللہ آپ لوگوں کا گروپ دونوں سے بازی لے جا چکا ہے، خیال کرو اب تمہارے جانے کا بھی وقت قریب ہے، کیونکہ اللہ کا جو نظام چلتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ میں تو دعا کروں گا، تم میرے بہت پیارے دوست و ساتھی ہو، اللہ تم سب کو استقامت بخشے۔ جو تم لوگوں نے حماقتوں کے انبار لگائے ہیں اور انتہائی نااہلی کا ثبوت میں دونوں فریقوں سے آگے بڑھ گئے ہو، میں تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں، تمہارے بارے میں مجھے پتا ہے، تم بالکل مجبور ہو، میں بالکل قسم کھاتا ہوں، میں تمہارے ذریعے سے اگلوں کو سنا رہا ہوں کہ اب تمہارے بھی جانے کا وقت قریب ہے۔ اگر تم نے اپنے چال و چلن کو نہ بدلا، پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی نظام چلے گا، تم انشاءاللہ باہر تشریف فرما ہوگی۔ یہ بھی کبھی ہوا یار تم لوگوں نے مطلب بےہودگی کی حد کر دی اور بد اخلاقی کی حد کر دی، جس میں تبلیغ کی ہوا ہی نہیں لگی؟ ایسی ضیاء الحق اتنا خوش، اتنی زندگی گزار کے اتنی بدتمیزی، مولی افتخار، یہ سارے نہ، مطلب تمہاری تو گواہی میرے پاس سینکڑوں طرف سے آئی ہے کہ تم بڑے اخلاق والے ہو، بڑے تحمل والے۔ یہ تو سارے زبانوں میں اپنے منہ میں چھریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اپنے دکھ کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، میری اللہ نہ کرے کوئی میں آپ لوگوں کے لیے برا سوچوں، لیکن جو کچھ آپ کر رہے ہیں تو وہ آپ اپنے لیے خود گڑھا کھود رہے ہیں، اور اس میں گرنے کا وقت اب قریب ہے۔ آپ لوگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معافی چاہتا ہوں، میری بات لمبی ہو رہی ہے۔ ایک بات تم سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں، تم جتنے آج بیٹھے ہو، بٹلہ صاحب، جی ناظرین، آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی کال ریکارڈنگ سنی اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مولانا طارق جمیل صاحب اندر سے کتنے دکھی ہیں۔ دکھ کیوں نہ ہو، کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو پوری دنیا میں جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی بات سننا چاہتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن مانسیرہ کے اجتماع کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب کو بات کرنے نہیں دی گئی، جس کا ان کو بہت زیادہ دکھ ہوا کہ روکنے والے اپنے تھے، جو تبلیغ والے ہیں، جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے ہیں، جو اس بات کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کے دعوت کا کام کریں، وہی لوگ روکنے والے ہیں۔ تو یقیناً مولانا طارق جمیل صاحب کو اس پر دکھ بھی ہوا۔ جی ناظرین، آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی کال ریکارڈنگ سنی اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مولانا طارق جمیل صاحب
اندر سے کتنے دکھی ہیں، دکھ کیوں نہ ہو، کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو پوری دنیا میں جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی بات سننا چاہتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن مانسیرا کے اجتماع کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب کو بات کرنے نہیں دی گئی، جس کا ان کو بہت زیادہ دکھ ہوا کہ روکنے والے اپنے تھے، جو تبلیغ والے ہیں، جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے ہیں، جو اس بات کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کے دعوت کا کام کریں، وہی لوگ روکنے والے ہیں۔ تو یقیناً مولانا طارق جمیل صاحب کو اس پر دکھ بھی ہوا۔ جی ناظرین، آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی کار ریکارڈنگ سنی اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مولانا طارق جمیل صاحب اندر سے کتنے دکھی ہیں، دکھ کیوں نہ ہو، کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو پوری دنیا میں جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی بات سننا چاہتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن مانسیرا کے اجتماع کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب کو بات کرنے نہیں دی گئی، جس کا ان کو بہت زیادہ دکھ ہوا کہ روکنے والے اپنے تھے، جو تبلیغ والے ہیں، جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے ہیں، جو اس بات کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کے دعوت کا کام کریں، وہی لوگ روکنے والے ہیں۔ تو یقیناً مولانا طارق جمیل صاحب کو اس پر دکھ بھی ہوا۔ جی ناظرین، آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی کار ریکارڈنگ سنی اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مولانا طارق جمیل صاحب اندر سے کتنے دکھی ہیں، دکھ کیوں نہ ہو، کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو پوری دنیا میں جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی بات سننا چاہتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن مانسیرا کے اجتماع کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب کو بات کرنے نہیں دی گئی، جس کا ان کو بہت زیادہ دکھ ہوا کہ روکنے والے اپنے تھے، جو تبلیغ والے ہیں، جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے ہیں، جو اس بات کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کے دعوت کا کام کریں، وہی لوگ روکنے والے ہیں۔ تو یقیناً مولانا طارق جمیل صاحب کو اس پر دکھ بھی ہوا۔ جی ناظرین، آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی کار ریکارڈنگ سنی اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مولانا طارق جمیل صاحب اندر سے کتنے دکھی ہیں، دکھ کیوں نہ ہو، کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو پوری دنیا میں جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی بات سننا چاہتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ اگر کوئی آپس کے اندر اختلافات تھے تو بند کمرے میں بیٹھ کر ان کو حل کیا جانا چاہیے تھا، یہ نہیں کہ اجتماع کے اندر پوری دنیا میں اس کی مشہوری ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو اجتماع میں بات کرنے سے روک دیا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔